یہ بلاج کا ملازم تھا، اس نے اس کو ہائر کروائے تھے کہ آگے ہمیں بندے دے جو کہ میرے باپ کے قاتلوں کو ختم کرے۔ کیسر بٹ کو عارف نے جو ہائر کیے ہوئے تھے شوٹر، ان سے مروانے کے عوض 5 لاکھ روپے اور 2 گھر لیے تھے۔ عارف ان کا پرانا گن مین تھا، ان کا پرانا ملازم تھا، اس نے یہ ساری ڈیل کروائی تھی 10 لاکھ روپے نقد اور 2 انہوں نے 5 مرلے کے گھر بنا کے، جو بنے بنائے گھر ہوتے ہیں ان کو وہ دینے تھے شوٹروں کو۔ لیکن عارف ابھی تک فرار ہے، اور جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ اس ٹائم علاقہ غیر میں جا چکا ہے۔ اس نے اپنی موبائل سمز، موبائل شناختی کارڈ وغیرہ سب کچھ پھینک دیا ہے تاکہ مجھے کوئی ٹریس نہ کر سکے۔ پنجاب میں لاہور میں رہتا تھا، یہ رکشہ بھی چلاتا رہا ہے، یہ محنت مزدوری بھی کرتا رہا ہے، ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ہے، بٹ وغیرہ کا یہ ملازم بھی تھا۔ یہ اس کے اوپر 1-2 FIR بھی ہیں، یہ بالکل صاف بندہ نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں پکڑا جائے گا تب تک کیس آگے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پتوں کی کا رہائشی تھا، اس کے سسرال بھی ادھر کے رہنے والے ہیں، ادھر بھی ریٹیں ہوئی ہیں۔ تقریباً کم از کم کوئی 100 سے زیادہ بندے پکڑے گئے ہیں اس کیس میں، ان سے تفتیش کی گئی ہے، تو پھر ان کا آگے نام آیا ہے، بٹ اینڈ گروپ نے ان کو مروایا ہے۔ پہلے السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، بات کریں گے تیفی گوگی اور امیر محسب کے حوالے سے کہ جوید بٹ کے مرڈر میں پہلے امیر فتح اور کیسر بٹ جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا، لیکن بعد میں جب شوٹر پکڑے گئے تو انہوں نے بتایا کہ امیر محسب انہوں نے جو ہے ہمیں کہا تھا کہ مرڈر کرنا ہے، اور ڈیل کروانے والا شخص عارف وہ کون ہے۔ میرے ساتھ چودھری عرفان شوکت موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ان کے پاس کیا نئی اپڈیٹس ہیں کہ آخر عارف کہاں پہ ہے، عارف کون ہے، عارف کا کردار کیا ہے، کتنے پیسوں میں ڈیل ہوئی، کس طرح سارا واقعہ ہوا، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ سر بتائیے گا کہ کہانی جو ہے وہ آگے چلتی جا رہی ہے، اب شوٹرز نے جب منہ کھولا ہے تو امیر محسب کا نام لیا، اب پتہ چلا ہے کہ عارف ایک بندہ ہے جس نے ڈیل کروائی ہے امیر محسب کی اور شوٹرز کے درمیان میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ عارف ان کا پرانا گن مین تھا، ان کا پرانا ملازم تھا، اس نے یہ ساری ڈیل کروائی تھی 10 لاکھ روپے نقد اور 2 انہوں نے 5 مرلے کے گھر بنا کے، جو بنے بنائے گھر ہوتے ہیں ان کو وہ دینے تھے شوٹروں کو۔ لیکن عارف ابھی تک فرار ہے، اور جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ اس ٹائم علاقہ غیر میں جا چکا ہے۔ اس نے اپنی موبائل سمز، موبائل شناختی کارڈ وغیرہ سب کچھ پھینک دیا ہے تاکہ مجھے کوئی ٹریس نہ کر سکے۔ جب تک عارف نہیں پکڑا جائے گا تب تک CIA کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ وہ اس لیے شوٹر اس ٹائم CIA کی حراست میں ہے، وہ ادھر جو مرضی بیان دیں، ان کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ ان کی ویلیو تب ہی ہے جب وہ عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے کہ جی ہمیں میر محسب نے بھیجا تھا، میر فتح نے بھیجا تھا، کیسر بٹ نے بھیجا تھا، جس نے بھی بھیجا تھا وہ بتائیں، وہاں پہ اس کے بیان کی ویلیو ہوگی۔ تھانے میں پولیس پکڑ کے جس سے مرضی جو مرضی بیان دلوا سکتی ہے، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ لیکن جب تک عارف بھٹی نہیں پکڑا جائے گا تب تک کیس آگے نہیں جائے گا، کیس ادھر ہی کھڑا رہے گا۔ عارف کا تعلق جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ ملازم تھا، یہ کن کا ملازم تھا؟ یہ بلاج کا ملازم تھا، اس نے اس کو ہائر کروائے تھے کہ آگے ہمیں بندے دے جو کہ میرے باپ کے قاتلوں کو ختم کرے۔ کیسر بٹ کو عارف نے جو ہائر کیے ہوئے تھے شوٹر، ان سے مروانے کے عوض 5 لاکھ روپے اور 2 گھر لیے تھے۔ اب عارف اس وقت تو علاقہ غیر میں آپ نے بتایا، لیکن عارف پنجاب میں لاہور میں کہاں پہ رہتا تھا؟ اس کے بیوی بچے اور یہ سارے معاملات؟ پنجاب میں لاہور میں رہتا تھا، یہ رکشہ بھی چلاتا رہا ہے، یہ محنت مزدوری بھی کرتا رہا ہے، ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ہے، بٹ وغیرہ کا یہ ملازم بھی تھا۔ یہ اس کے اوپر 1-2 FIR بھی ہیں، یہ بالکل صاف بندہ نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں پکڑا جائے گا تب تک کیس آگے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پتوں کی کا رہائشی تھا، اس کے سسرال بھی ادھر کے رہنے والے ہیں، ادھر بھی ریٹیں ہوئی ہیں۔ تقریباً کم از کم کوئی 100 سے زیادہ بندے پکڑے گئے ہیں اس کیس میں، ان سے تفتیش کی گئی ہے، تو پھر ان کا آگے نام آیا ہے، بٹ اینڈ گروپ نے ان کو مروایا ہے۔ پہلے نام آیا تھا کیسر بٹ کا اور امیر فتح کا، لیکن بعد میں ان دونوں کے نام جو ہیں وہ سائڈ پہ چلے گئے۔ شوٹرز نے ایک سیپریٹ ہی بیان دے دیا کہ جی یہ امیر محسب نے کہا تھا۔ اب دیکھیں، شوٹر نے ادھر جو بھی بیان دیا ہے اس کی تب ویلیو ہوگی جب وہ عدالت میں جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا۔ پولیس کی ڈر سے، پولیس کے خوف سے کچھ بھی بندہ دے سکتا ہے بیان، لیکن یہ تو 110% شیورٹی ہے کہ یہ شوٹروں کو کیسر بٹ اور میر بلاج اینڈ کمپنی نے ہی بھیجا تھا جوید بٹ کو مروانے کے لیے۔ انہوں نے ریکی کی تھی 2.5 سے 3 ماہ کے اندر، یہ اس کی ریکی کر رہے تھے، جس میں 3 شوٹر گرفتار ہو چکی ہیں۔ یہ جو عارف صاحب جن کے شوٹروں کے ساتھ ڈائریکٹ لنک تھے وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ امید ہے کہ پولیس اس کے قریب بھی جلد پہنچ جائے گی تو پھر ساری کہانی واضح ہو جائے گی۔
پہلے ان کے بیان آتے تھے، ویڈیو بیان آتے تھے، کیسر بٹ کا آیا، امیر موصب کا آیا، امیر فتح کا آیا، لیکن اب جب امیر موصب کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے کہ یہ ملزم ہے، اس کو گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، تو اب امیر موصب کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اب ان کے بیان سامنے نہیں آئیں گے، وہ چور ہیں، انہوں نے ہی تو یہ مرڈر کروایا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو تحقیق میں شامل ہو گیا۔ ان کے پاس CIA والوں کے پاس اس کے تمام ایویڈنس آ چکے ہیں، اس کی تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے اس کا نام لیا، ایسے تھوڑی ان کا نام لے لیا۔ اتنا بڑا ہائی فائی مرڈر ہوا ہے جاوید بٹ کا، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ یہ بلا ٹرکوں والوں کو بیٹے اور کیسر بٹ نے ان کو مروایا ہے۔ ابھی یہ کہاں پہ ہیں، کیسر بٹ کہاں پہ ہے؟ کیونکہ یہ منظر عام پہ نہیں ہے، کہاں کیسر پہ؟ بٹ ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں نا، وہ اس ٹائم آؤٹ آف سٹی جانے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، میں بھی وہ آج کل میں یہاں چلا جائے گا تو یہاں جا چکا ہے۔ تو اپنے ڈیرے پہ تو موجود نہیں 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 نہیں، ان کے تو رشتہ دار چھپ گئے ہیں، ان کے تو کزن، ان کے ملنے ملانے والوں کے گھر میں رہتے ہوئے ہیں، تمام بھاگے ہوئے ہیں۔ اب تو ان کے ڈیرے سنسان پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، برانت روڈ میں بھی چھاپے پڑے ہیں، وہاں پہ بھی دکانوں پہ، تو سب بھاگے ہوئے ہیں، ان کا بزنس فلاپ ہوئے ہیں، بند ہوئے ہیں۔ جاوید بٹ کا جو مرڈر ہے یہ تو کیا گیا، اب اس وقت جب مرڈر ہوا اس ٹائم وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے، تو پولیس نے تفتیش کس طرح سے کی تاکہ شوٹرز پکڑے جائیں؟ جس جگہ پہ مرڈر ہوا تھا نا، وہاں پہ فرانزیکشن کروائی گئی ہے، پوری وہاں پہ ٹیمیں آئی ہیں، انہوں نے دیکھا یہاں پہ اس دوران جتنے بھی موبائل آن تھے وہ انہوں نے ان کے ساتھ کی چیکنگ کی ہے، تو پھر پتہ چلا 100 سے 150 بندوں کی انہوں نے تفتیش کی ہے، ان کے گھروں میں ان کو بلا کے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ کا ان سے کیا ریلیشن تھا، آپ ادھر سے گزر رہے تھے، کس لیے گزر رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، کیا وہ اس دوران جتنے بھی بندے وہاں سے گزرے تھے ان کے موبائلوں کو انہوں نے ٹریس کر کے تو ان سے سب سے تفتیش کی ہے۔ پھر جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ سارا کام تو عارف بٹ نے ہی ہائر کروا کے، عارف بھٹی جو تھا ان کا ٹپو ٹرکوں والوں کا ملازم تھا، اس نے ہی یہ سارے شوٹر ہائر کروائے تھے۔ اور سارا اسی نے کروایا؟ بالکل اسی نے کروایا، یہ تو بالکل بات ننگی چٹی سامنے آ گئی ہے۔ اب بلاج کے لیے جو ہے وہ شاہد چودھری صاحب بات کرتے ہیں جسٹس فار بلاج، لیکن لوگ بھی یہی کمنٹ کرتے ہیں کہ بلاج کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے۔ بلاج کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے پچھلے انٹرویو میں بتایا کہ بلاج نے فائرنگ کروائی، واقعی سچ تھا کہ فائرنگ کروائی تھی؟ بالکل بلاج نے میں نے کہا فائرنگ کروائی، اس کی FIR ہے بھائی جان، 500 سے زیادہ گولیاں اس نے چلائی ہیں، نصیر آباد تھانے میں FIR ہے، ابھی بھی چل رہی ہے وہ۔ یہ اس FIR میں اریسٹ بھی ہوا تھا، اس کے اوپر ایک پرچہ 1365 کا بھی ہوا تھا، حالانکہ وہ غلط ہوا تھا، یہ اسی نے FIR، یہ بھی تھا بچہ بلاج، ابھی بیسکلی وہ ڈون نہیں تھا، لیکن جب اس نے ڈونوں کی ہسٹری دیکھی، اپنے باپ کی، دادا کی، اس کو وراثت میں ملی تھی دشمنی، حالانکہ وہ دشمنی کے قابل تھا، بچہ تھا، اس نے نہ دشمنی کرنی تھی، لیکن اس کو یہ وراثت میں ملی تھی، جیسے آپ کے فادر کی پراپرٹی آپ کو وراثت میں ملتی ہے، اسی طرح دشمنی بھی آپ کو وراثت میں ملتی ہے، وہ اس کو وراثت میں ملی تھی، وہ انجان تھا، اس نے اس کے گھر فائرنگ کروا دی، جو کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو غصہ چڑھا، انہوں نے پھر اس کے پھٹے چاڑ دیے، ان کو مروائی دیا۔ یہ خاندانی دشمنی ہے، یہ کب تک چلتی رہے گی؟ یہ کبھی ختم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ختم ہو سکتی، یہ بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی، یہ 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے ان کی دشمنی کو، آج تک یہ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو ان کے بچوں نے بھی اسی میں مرنا ہے، یہ انہوں نے بچنا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم اب اگر پاکستان میں آئیں گے تو ہم خوش و خرم رہیں گے، یہ نہیں خوش و خرم رہ سکتے۔ اتنی جائیداد، اتنا پیسہ، اتنا زیادہ بڑا بزنس ہے ان کا، وہ کون دیکھے گا؟ اگر یہ پاکستان سے باہر رہیں گے تو پھر یہ تو بزنس تو کسی اور کے پاس جائے گا۔ یہ ان کے ملازم ہی بزنس دیکھیں گے، ملازم ہی ان کو پیسے باہر کے ملک بھیجیں گے، ملازم ہی کھائیں گے اور ان کو کھلائیں گے، ادروائز یہ جو بھی پاکستان میں آئے گا یہ پہلے کیسز کو سامنے فیس کرے گا، اس کے بعد پھر یہ آزاد پھر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ابھی دیکھیے گا قریب آنے والے وقتوں میں گوگی اور تیفی اشتہاری ہو جائیں گے، بلکہ اشتہاری ہو گئے ہیں، ان کی جائیدادیں بھی کرک ہوں گی ابھی تو۔